السلام علیکم۔ روایت ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی آواز سننے کے فوراً بعد اذان دے دیا کریں۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محل کے معصوم مرغے نے آدھی رات کو ہی اذان دے دی اور مؤذن نے بھی حکم شاہی کی تعمیل کی اور مرغے کی آدھی رات کی اذان کو سنتے ہی خود بھی اذان دے دی، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو فجر کے وقت سے پہلے ہی بیدار ہونا پڑا۔ اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے مؤذن کو موت کی سزا دے دی۔ جب یہ خبر شہزادی تک پہنچی جو کہ بادشاہ کی لاڈلی تھی تو اس نے بادشاہ سلامت کو یہ خط لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا نہیں۔ ناظرین، یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے کہ کبھی کبھی مرغا بے وقت ہی اذان دیتا ہے، تو کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور اسپیشلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغا کی آواز دینے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی التجا ہے، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا۔ اس نے کہا، مجھے بات سمجھا دیں کہ مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو جان لے کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کے پیدائش سے لاکھوں سال پہلے آباد تھی۔ یہاں جنات رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتاریں تو اس وقت ان جناتوں کو حکم دیا گیا کہ تم صرف رات تک ہی رہو۔ اس وقت یہ جو مرغا ایک پرندے کی طرح فضا میں اڑتا رہتا تھا، اس کی اڑنے کی طاقت کم کر دی گئی اور اس کی آواز مزید بلند کر دیا گیا اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ رات کو ختم ہونے پر اور صبح کے قریب ہونے پر کہ یہ اذان دے کر نہ صرف انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کریں بلکہ جنات کو بھی خبردار کر دیں کہ صبح ہو چکی ہے، اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، کہ یہ اب تمام کا تمام جنات پردے میں چلے جائیں۔ محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے مزید فرمایا کہ اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے جناتوں اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، جبکہ اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب اور اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جنات کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے اور امید رکھا کرو کہ جنات اس کی آواز سے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے وجہ نہیں بنایا، اور اگر ہم مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق نہ یہ صرف شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کے لیے ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ محترم سامعین اکرام، شاید یہ وجہ ہے کہ بزرگان دین نے یہ نیک پرندہ کو گھروں میں پالنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس کی موجودگی میں نہ صرف جناتوں سے محفوظ رہ سکیں بلکہ اللہ کے مخلوق کے لیے رزق کا اضافہ بھی بن سکیں۔ ناظرین اکرام، صرف یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مرغے کی آواز سنو تو اللہ سے فضل کا سوال کرو کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر آواز دیتا ہے
اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔